ناظرین پروگرام دیکھیں باتیں کھری کھری میزبان MS اطہر قریشی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ میرا سلام میرے ملک کے معماروں، دانشوروں، صحافیوں، قلم کاروں، علماء ذی وقار، شمع رسالت کے پروانوں، میری سرحدوں کے محافظوں اور طاقت کا سر چشمہ عوام کے نام۔ ناظرین، پروگرام باتیں کھری کھری میں آپ کا میزبان MS اطہر قریشی BBC Urdu.live کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے چلے ہیں بے نظیر جو ملک کی 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی، اس کے بعد ایک طویل عرصہ جو ہے وہ ملک سے بے دخل رہنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر انہوں نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان اپنے ماتھے پہ سجایا۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا حال اور مستقبل۔ آج 21 جون ہے اور جیالے جو ہیں وہ اپنی قائد کی 67ویں سالگرہ بنا رہے ہیں۔ اس موقع پہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری، جو کہ پیپلز پارٹی کے روئے رہے بے نظیر کے گزرنے کے بعد بھی اور بے نظیر کی حکومت میں بھی، میں ان کا ایک بیان آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوری جدوجہد کر کے 2 آمروں کو شکست دی۔ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ پر ایک پیغام میں آصف علی زرداری نے کہا کہ 1973 کا آئین بحال کر کے بے نظیر بھٹو کے مشن کی تکمیل کی۔ انہوں نے کہا کہ بااختیار پارلیمنٹ کے اصول پر ثابت قدم رہے۔ شہید بی بی نے جمہوریت کی جدوجہد سے آمروں کو شکست دی۔ ان کی جدوجہد آزادی پسندوں کے لیے ایک مشعل ہے۔ سابق صدر نے مزید کہا کہ ہماری جنگ اس سوچ سے ہے جو جمہوریت سے ٹکراتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید بی بی نے خارجہ پالیسی ملک کے لیے وقار کی ضمانت ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ صدر صاحب فرماتے ہیں، سابق صدر صاحب، شہید محترمہ کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے خارجہ پالیسی کا اختیار پارلیمنٹ کو واپس کیا۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اللہ پاک کی عدالت کے بعد بڑی عدالت ملک کے لیے عوام ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ صدر پاکستان گزرے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر سویلین صدر کا سب سے بڑا طویل دورانیہ گزارا اور پورے اختیارات کے ساتھ صدارت کے منصب پر فائز رہے اور 18ویں ترمیم کے ذریعے صدارتی اختیارات کے اندر تخفیف کر وہ صدارتی اختیارات جو صدر کے پاس ہوتے تھے وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو ڈیلیور کر دیے۔ ناظرین، یہ ایک تو بات خوشائن تھی کہ پارلیمنٹ کو بااختیار بنایا، لیکن ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پروگرام ہے باتیں کھری کھری، پیپلز پارٹی کا ماضی، حال اور مستقبل۔ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کی وہ سیاسی پارٹی تھی کہ جب انہوں نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو جب پارٹی مورز وجود میں آئی تو انہوں نے نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان۔ اچھا، پارٹی جیسے اقتدار میں آنے کے لیے پر توڑ رہی تھی تو پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے انہوں نے نیشنلائزیشن کا سلسلہ شروع کیا اور پاکستان کی ایک وہ مل جس کا نام پہلے کراچی اسٹیل مل تھا، اس کے بعد سندھ اسٹیل مل کے نام سے مشہور ہوئی اور اب آخر میں آ کر
2020 کے اندر جس کے تمام ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے وہ پاکستان اسٹیل مل کے نام پر رہی. اچھا، پاکستان اسٹیل مل نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ہر دور کے اندر کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی. میں نے یہ پاکستان اسٹیل مل کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایک ذاتی دوست اور جو ہائسنس گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین تھے، یہ اسٹیل مل کی بنیاد انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اسٹارٹ کی. یہ ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہے جو ہماری آج کی نوجوان نسل کو معلوم نہیں. ہائسنس گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قریبی اور پرسنل دوستوں میں تھے. جب انہوں نے تمام چیزوں کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے خود آگے بڑھ کے ذوالفقار علی بھٹو کو آفر کر کے اپنی مل جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کے حوالے کر دی. ناظرین، یہ پروجیکٹ جو پرائیویٹ سیکٹر میں چلنا تھا وہ سرکاری سیکٹر میں چلا. اب اس کا حال جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا جو حال ہوا ہے وہ بھی ناظرین کے سامنے ہے. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو چیزیں بتاتا چلوں. اور اگر اس وقت ذکر نہیں کروں گا تو یہ ذاتی ہوگی کہ ہائسنس گروپ آف چیئرمین کے چیئرمین مسٹر منیر صاحب کی، رفیع منیر صاحب کی، کہ انہوں نے ایک اور پروجیکٹ بھی اس وقت لانچ کیا تھا جو کہ حیات ہوٹل کے نام سے PIDC کراچی کے اندر 1000 کمروں پہ مشتمل 5 اسٹار ہوٹل بننا تھا، جو اس وقت کے ڈکٹیٹر جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کیا تھا اور مارشل لا لگایا تھا، انہوں نے اس کو روک دیا، بلاک کر دیا. اس کے بعد وہ بلڈنگ آج تک اسی طرح سے کھڑی ہوئی ہے جو کہ پاکستان کی ایک جسے کہتے ہیں شناخت بننے جا رہی تھی. ناظرین، ہمارا پیپلز پارٹی کا دور جو پاکستان میں گزرا ہے وہ بڑا خطرناک ترین دور گزرا ہے. اور اس دور کے اندر جو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ جناب پاکستان کو اسلامی کانسٹیٹیوشن دیا، پاکستان کو 73 کا آئین دیا، قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوایا. ان تمام باتوں کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا دور جو ہے پاکستان کی عوام کے لیے ایک بھیانک دور کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے. کیوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وزارت عظمیٰ کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے کو کراچی میں شہید کر دیا گیا ایک پولیس مقابلے کے دوران. آج تک اس کے مجرم نہیں پکڑے جا سکے. اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی باری آئی تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے اور بے نظیر کو شہید کر دیا گیا. اور بے نظیر کی شہادت کے بعد بھی جو 5 سالہ دور زرداری صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے گزارا، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، لیکن بے نظیر بھٹو کے قاتل ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکے. ناظرین، جہاں تک بات ہے بے نظیر بھٹو شہید کی، واقعی وہ ایک بہترین اور زیرک سیاستدان بن کر دوبارہ میدان میں آئی تھی، لیکن اقتدار کے چاہنے والوں نے اور اقتدار کی ہوس کے شکاریوں نے ان کو جو ہے شکار کر لیا اور وہ ایک آسان مہرہ ان کے لیے ثابت ہوئی اور اس دنیا فانی سے چلی گئی. اچھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور، اب ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کی دور کی. پیپلز پارٹی کا دور سندھ کے اندر تقریباً 30 سال سے ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جس طرح سے شہید کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس وقت. میں صرف پیپلز پارٹی کے دور کی بات کر رہا ہوں جو 88 سے چلا اور اب 2020 ہے. اس پورے عرصے کے اندر سندھ کے اندر کم و بیش پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. گزشتہ
20 سال سے مسلسل سندھ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، اور وفاق میں بھی اس کی حکومت 5 سال کے لیے رہی. لیکن اتنا طویل دورانیہ حکومت کرنے کے بعد یہ سیاسی جماعت ذوالفقار علی بھٹو کو تو زندہ رکھ سکی، لیکن اپنا کوئی مستقل ووٹ بینک بنانے میں ناکام رہی. اس کی کیا وجہ ہے، کیا محرکات ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی تو اس نے سندھ کے اندر بالخصوص سندھی اور مہاجر کا جھگڑا کھڑا کیا، اور جو سندھ کی ایک بڑی نمائندہ جماعت جو کبھی ایم کیو ایم کے نام سے یعنی مہاجر قومی موومنٹ اور کبھی ایم کیو ایم کے نام سے متحدہ قومی موومنٹ اقتدار میں آتی رہی، سندھ کے اندر اکثریت لیتی رہی. کبھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی تھی، کبھی جناب علی مسلم لیگ کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن حکومت سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی رہی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اپنے 20 سالہ دور کے اندر اس سندھ کو پیپلز پارٹی نے کس نہج پہ پہنچا دیا. ایک مختصر سا دور ضرور آیا جس میں سندھ کو ترقی ہوئی، اور وہ دور جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، وہ ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا. سندھ کو ترقی صرف کراچی کی حد تک ہوئی، اور اس کے بعد اس ترقی کو جو ہے زوال میں اس طرح سے ڈال دیا گیا کہ آج سندھ کا وہ شہر جس کا نام کراچی ہے، جو پورے پاکستان کو اتنا ریونیو دیتا ہے کہ جتنا ریونیو پورے پاکستان سے اکٹھا نہیں ہوتا اتنا صرف کراچی دیتا ہے، جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اور جو کبھی یہ کہتا تھا کہ اگر کراچی کے اوپر کوئی اگر قدم رکھتا ہے باہر سے آنے والا تو بھوکا ضرور آتا ہے لیکن بھوکا سوتا نہیں ہے. تو اس شہر نے یہ مثال آج بھی قائم کی بھی ہے. الحمدللہ شہر کراچی کے اندر مختلف مخیر حضرات کی این جی اوز کے ذریعے جو اسلامک این جی اوز ہیں انہوں نے دسترخوان سجائے ہوئے، اور کراچی میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. کم و بیش تقریباً 4 سے 5 لاکھ افراد مستقل طور پر مختلف دسترخوان پہ روزانہ جو ہے وہ کھانا تناول فرماتے ہیں، اور بہترین کھانا ہوتا ہے. ناظرین، پیپلز پارٹی نے سندھ کو کیا دیا؟ پیپلز پارٹی نے سندھ کو بھوک دی، پیپلز پارٹی نے سندھ کو موتیں دیں، پیپلز پارٹی نے سندھ کو جو ہے جس کا تعلیمی ریٹ بالخصوص کراچی کا بڑا 80% ہوا کرتا تھا، پیپلز پارٹی کا دور آنے کے بعد اب وہ 60 بھی نہیں رہا، 70 بھی نہیں رہا، 60 بھی نہیں رہا، 50 بھی نہیں رہا، 45% پر آ گیا. لٹریسی ریٹ جو سندھ کا ہے وہ 45% سے بھی نیچے چلا گیا. سندھ کو پیپلز پارٹی نے جو کچھ دیا اس کے اندر لسانیت دی، دہشت گردی دی، اور جناب علی لسانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے سندھ کے اندر لوگوں کو بے روی دی. ہاں، عزیر بلوچ جیسے ڈاکو ضرور پیدا کیے، ڈاکٹر عاصم جیسے لٹیرے ضرور پیدا کیے، شرجیل میمن جیسے جو پچھلے دور کے اندر جو جسے کہتے ہیں معمولی سا اسٹیٹ ایجنٹ ہوا کرتا تھا، جس کے پاس اپنی موٹر سائیکل کے لیے 50 روپے کا پیٹرول ڈلانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس کو جناب علی اربوں روپے ملک سے باہر لے جانے کی سہولت فراہم کی. اسی طرح سے سندھ گورنمنٹ نے، اس پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ماڈل ایان علی کے ذریعے کروڑوں روپیہ نہیں کروڑوں ڈالر ملک سے باہر بھیجے، اور یہ سارا سلسلہ چوری کا، لوٹ مار کا، لوٹ کھسوٹ کا چلتا رہا. جو صاحب پیپلز پارٹی کی محترمہ بے نظیر بھٹو جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تھی تو وہ ان کے شوہر مسٹر 10% بنے تھے. ہاں، جب پیپلز پارٹی کا دور عروج پہ پہنچا تو زرداری صاحب مسٹر 70% بن گئے. پیپلز پارٹی سندھ کی وہ جماعت تھی کہ جس کے چاہنے والے اگر آج بھی دیکھا جائے جیالے تو اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے بھٹو کے نام پہ تیار ہیں، لیکن اب بھٹو کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں. اس دفعہ کی جو حکومت بنی ہے تو جو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا وہ جو ہے بالکل برباد ہو گیا. اس کے محرکات کیا تھے کہ جو حکومت، جو صدر پاکستان، جو اقتدار میں رہتے ہوئے پارٹی اپنی ہی لیڈر کو انصاف نہ دلا سکے وہ عوام کو کیا انصاف دلائے گی. پیپلز پارٹی کے صدر صاحب نے، جیسا میں نے بھی آپ کو ان کا بیان پڑھ کے بتایا کہ چیف جمہوریت
کا مورل بلند کرنے کے لیے بےنظیر بھٹو نے 2 مرد ڈکٹیٹروں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اس مقابلے کے بعد اس کو ملا کیا؟ آج تک اس کے قاتلوں کو پیپلز پارٹی کی حکومت، جس میں بڑے بڑے لائر بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، اور میں اس بات کو تسلیم بھی کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس بڑے ذہین لوگ تھے، لیکن ان کی ذہانت زرداری کی مونچھوں کے اندر غائب ہو گئی، زرداری کی ہٹ دھڑیوں کے اندر غائب ہو گئی، زرداری کے روب اور دبدبے میں غائب ہو گئی، زرداری کی دہشت گردی کے اندر غائب ہو گئی، زرداری کی اغوا پرستی کے اندر غائب ہو گئی۔ زرداری نے ان لوگوں کو پیپلز پارٹی سے دور کر دیا جو سچے پیپلز پارٹی کے جیالے تھے۔ ہاں، اقرا پروری کے ذریعے ان لوگوں کو زرداری صاحب ضرور آگے لے کر آئے جو ان کے پرسنل دوست تھے، یا جنہوں نے ان کے لیے کسی بھی وقت کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے زرداری کو تقویت ملتی۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن بےنظیر بھٹو واقعی ایک منجیوی سیاستدان تھی، لیکن زرداری صاحب نے جو سیاست کی ہے وہ سیاست صرف اور صرف بندوق کی نوک پر کرائی گئی ہے۔ میں آج اس باتیں کھری کھری کے پروگرام کے حوالے سے محترمہ بےنظیر بھٹو کو تو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین میں پیش کرتا رہا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کے جو اقدامات پاکستان کے لیے رہے وہ پاکستان کو صرف اور صرف نقصان پہنچاتے رہے۔ نہ صرف پاکستان کی پوری معیشت کو جو نقصان پہنچایا، بلکہ سندھ کو تو اتنا نقصان پہنچایا، اتنی اموات دی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اپنا گھر ہوتے ہوئے لاڑکانہ بھی اجڑا ہوا ہے، کراچی بھی اجڑا ہوا ہے، تھرپارکر میں یہ حال ہے کہ ہاسپٹل کی یہ صورت حال ہے کہ بچے تھرپارکر میں اب تک بھوک سے مر رہے ہیں۔ دعوے ضرور کرتے ہیں ہمارے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ زرداری ہے یا بھٹو ہے، وہ یہ دعوے تو بہت کرتا ہے کہ سندھ کے اندر ہاسپٹل آگے چیک کر لو۔ دعوے بڑے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سندھ کے پسماندہ علاقوں میں چلے جائیے تو آپ کو بھوک افلاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، نہ ہی سیوریج کا نظام ہے، نہ ہی ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، نہ ہی اس کے برعکس اور دوسری سہولیات وہ پہنچا سکیں۔ ہاسپٹل کی تو صورت حال ایسی ہے کہ جناب علی اسکولوں اور ہاسپٹل کے اندر سندھ کے جناب علی گائیں اور بھینسوں کے استبل بنے ہوئے ہیں، گھوڑوں کے استبل بنے ہوئے ہیں۔ اب اگر ایسے ہی حکمران اور یہ باتیں کریں کہ جناب علی ہم نے قوم کو ڈیلیور کرنا ہے آئندہ مستقبل میں، تو کیا یہ قوم اب بھی اتنی اندھی ہے؟ کیا یہ قوم اب بھی اتنی بیوقوف ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو منتخب کرے گی؟ یہ امید رکھتے ہیں کہ پھر قوم جو ہے ان کو ووٹ دے گی، پھر انہیں اپنا رہبر اور رہنما بنائے گی، جن لوگوں نے سیاست کے ذریعے قوم کو صرف لوٹا ہے اور ملک کو صرف لوٹا ہے۔ لہذا آج کی کھری کھری باتوں کا مقصد آپ کو صرف پیپلز پارٹی کی تاریخ سے روشناس کرانا تھا کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ تو تھی، لیکن وہ تاریخ ایسی رہی کہ بس اس تاریخ پر صرف عوام کو وہ تاریخ دیتے رہے، انصاف کی تاریخ دیتے رہے، روٹی کی تاریخ دیتے رہے، کپڑے کی تاریخ دیتے رہے، مکان کی تاریخ دیتے رہے، اور وہ تاریخ جو ہے آج جو ہے وہ ماضی بن چکی ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایسی کارکردگی دکھائے گی کہ اس کو سندھ کے اندر بھی حکومت ملے۔ کیوں کہ زرداری کی ٹیم نے پیپلز پارٹی کی جو اصل ٹیم تھی اس کو جو ہے منظر سے ہٹا کر اور جن لوگوں کو آگے لے کر آئے ان کا کام صرف لوٹنا کھسوٹنا تھا۔ جس طرح سے ملک کے اندر دوسری جماعتیں، جس پہ اس کے مقابلے میں صرف ایک جماعت آئی، وہ مسلم لیگ آئی اور متحدہ مجلس عمل آئی، انہوں نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو ضرور دیا، انفراسٹرکچر تو مضبوط کم سے کم کر دیا، لیکن پیپلز پارٹی تو صرف سندھ کا انفراسٹرکچر مضبوط نہیں کر سکی، روشنیوں کے شہر کراچی کو انہوں نے کھنڈر کا شہر بنا دیا۔ کھنڈرات آپ دیکھیں جگہ جگہ کراچی کے اندر کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ کراچی جو کہ ایک خدا پرور شہر تھا، آج کراچی کے اندر لٹیرے ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ سب کچھ خاصہ کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کی غلط پالیسیوں کا۔ لہذا صدر صاحب نے جو بھی کچھ کہا وہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے متعلق کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے اندر مداخلت کریں۔ ہاں، اگر وہ بےنظیر بھٹو کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن کی بات کرتے ہیں، تو بالکل پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن نے
2 ڈکٹیٹروں سے ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن اس کے سارے کیے دھرائے پہ پانی پھیرنے کا بھی جناب شرف حاصل ہوا ہے، وہ ان کے شوہر نامدار کو حاصل ہوا ہے، جو کہ اب سابق صدر پاکستان کہلاتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔